24,000 انبیاء، تمام انبیاء کے تمام خلفاء، تمام انبیاء کے تمام صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کسی کافر سے بول چال بند کی ہو، کیونکہ تمام انبیاء کافروں کی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ اگر وہ کفار سے نہ بولتے اور کفار سے بائیکاٹ کرتے اور دوستی نہ لگاتے، کفار سے نہ ملتے جلتے تو تبلیغ نہ کر سکتے۔ سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں آیت 6 میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کا پکا ہوا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ احمدی کا خلاف تعلیم نظام سلسلہ شادی کی بنا پر اخراج ہو یا کسی اور جرم کی بنا پر نظام سلسلہ سے اخراج کی سزاؤں سے دی جائے تو اس کے بارے میں خلفائے سلسلہ کے بعد ارشادات میں اپنے اس پروگرام کے ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایک جگہ فرماتے ہیں، جن کو تعزیر ہوتی ہے، تعزیر کا معنی ہے سزا، فرمایا جن کو تعزیر ہوتی ہے ان کو لوگ ذاتی دعوتوں اور فنکشنز میں بلاتے ہیں۔ جو ہرگز نہیں بلانا چاہیے، ان سے بات چیت کرنا اور چیز ہے، لیکن سوشل تعلقات میں لا تعلقی اور چیز ہے۔ ایسے لوگوں کا مقاطع تو نہیں ہوتا، لیکن بیزاری کا اظہار تو ضروری ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ایسی یہودی اور عیسائی عورتیں جن کے عقائد پہلے بیان ہو چکے ہیں، اگر وہ گندے کردار کی مالک نہ ہوں بلکہ پاک دامن ہوں تو ان سے مومن مردوں کی شادی اور رشتہ داری بھی جائز ہے۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اور دوستی بہت اچھی ہونی چاہیے، اتنی اچھی کہ مسلمان کفار کے گھر جائیں، ان کی شادی بیاہ اور دعوتوں میں شریک ہوں، اور کفار مسلمانوں کے گھروں میں آئیں، ان کی شادی بیاہ میں شریک ہوں اور دعوتوں میں شرکت کریں۔ جب ایسے تعلقات ہوں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب مسلمان یہودیوں اور عیسائی کافروں کے پاس جائیں اور وہ چائے پانی اور کھانا پہ وغیرہ پیش کریں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اگر مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائی کافروں کے ساتھ بولنا ہی نہیں، ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات رکھنے ہی نہیں، ان کے گھروں میں ان کی شادی بیاہ اور دیگر دعوتوں میں جانا ہی نہیں، تو پھر اس آیت کو قرآن میں نازل کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب مسلمانوں کی یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کافروں کے ساتھ دوستی ہوگی اور وہ کفار مسلمانوں کے دفتروں اور ان کے گھروں میں آئیں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کفار کے آنے پر انہیں چائے پانی اور کھانا وغیرہ کھلانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے جواب میں فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نمبر 3، انبیاء سے بڑھ کر دین کے لیے کسی کو غیرت نہیں ہوتی۔ دینی معاملات میں ہمیں اپنی غیرت نبیوں کی غیرت کے نمونے کے مطابق بنانی چاہیے۔ حضور کا فکرہ قابل غور ہے کہ جن لوگوں کو حضور خلیفۃ المسیح کی جانب سے تعزیر ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا مقاطع تو نہیں ہوتا، لیکن بیزاری کا اظہار تو ضروری ہے، ورنہ انہیں اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ صرف چندے دینے سے ہی تو انہیں نہیں روکا جاتا، بلکہ ہر قسم کے سوشل تعلقات سے روکنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کیے پر نادم ہوں اور توبہ و استغفار کریں۔ اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، وہ دونوں ہمارے 2 سالے بندوں کے ماتحت تھیں، پس ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی بچا نہ سکے، اور کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ التحریم 11۔ مگر اس کے باوجود ان دونوں نے نہ تو اپنی بیویوں کو طلاق دی، نہ گھر سے نکالا، نہ ان سے بول چال بند کی، نہ ان سے بائیکاٹ کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اپنی کافر بیویوں سے ایسا کرنے کی ہدایت کی۔ انہی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وہ کھاتے تھے، وہی کافر بیویاں نبیوں کا کھانا پکاتی تھیں۔ حضرت نوح نے اپنے کافر بیٹے کو ساری عمر گھر سے نہ نکالا، نہ بدسلوکی کی، بلکہ آخری دم تک طوفان کے وقت اسے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں بیٹھنے کی دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اگر سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ برے عقیدے والے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو اس سے نچلے درجے کے غلط عقیدے رکھنے والے احمدی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا؟
قریش مکہ نے 3 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ کا بائیکاٹ کیا۔ نہ وہ آپ کے پاس جاتے تھے، نہ آپ میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی ایک کافر کا بھی بائیکاٹ نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض احمدی اس علم کے باوجود کہ اس کو ہمارے امام نے سزا دی ہے، اسے اپنی دعوتوں پر، اپنی شادیوں پر بلاتے ہیں، اور ایسے افراد جن کو سزا ملے ہوتی ہے وہ پھر ان پروگراموں میں نمایاں ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ افراد جماعت کو دکھائیں کہ دیکھو سزا کے باوجود افراد جماعت میرے ساتھ کس عزت و احترام اور محبت و پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اس کے پاس نہ جانا، وہ تمہارا ایمان خراب کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تم کفار کے پاس نہ جانا۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی جن کو سزا ہوتی ہے ان کا ذکر کر کے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے عزیز جو مجلس لگاتے ہیں یا ان کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں یا بعض دفعہ پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں کہ جی مجبوری ہو گئی تھی، بعض دفعہ یہ بہانے بن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عزیز کی وفات پر وہ آیا تھا اس لیے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، تو ایسے لوگ بھی مجرم کی طرح بن رہے ہوتے ہیں۔ جماعت کی تعزیر جو ایک معاشرتی دباؤ کے لیے دی جاتی ہے اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے چاہے ایک دفعہ ہی صحیح اگر کسی ایسے سزا یافتہ شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کی تعزیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ سزا تو ہے لیکن کوئی حرج نہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تعلقات قائم ہیں۔ آگے حضور نے فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، یہ رشتہ داروں کے بارے میں حضور کا فکرہ وضاحت والا یہ بھی قابل توجہ ہے۔ فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، ان کے تعلقات بھی اس لیے ہوں کہ سزا یافتہ کو سمجھانا ہے، بس